اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر جلائے گا اور پھر قیامت کے لیے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب دیکھیں انسان کی سفر حیات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ موت سے ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی سفر حیات میں موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ یعنی ہم جب عالم ارواح میں تھے تو مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، زندہ کیا، پھر ایک مرتبہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر قیامت کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب اٹھائے گا۔ تو یہ 5 مرحلے، عالم ارواح، دوسرا عالم شہادت، اس کے بعد ایک موت، عالم برزخ، پھر عالم حشر اور پھر عالم قیامت، اس طریقے سے 5 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے۔ ان 5 مرحلوں سے ہوتے ہوئے انسان کو گزرنا ہے۔ تو اب یہ موت جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ موت کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان کا فنا ہو جانا یہ موت ہے، انسان کا ختم ہو جانا یہ موت ہے، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ صرف فنا ہونے کو موت نہیں کہتے، بلکہ موت یہ ہے کہ انسان کی روح کا تعلق اس کے جسم سے ختم ہو جائے، یہ ہے موت۔ اس کے بعد انسان کو اور دوسرے 2 عالموں سے گزرنا رہتا ہے۔ موت کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ کے بعد عالم حشر میں اور پھر عالم قیامت میں۔ اب دوسری ایک بات میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی موت و حیات کا ذکر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد حیات کا ذکر کیا۔ حالانکہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی انسانی موت و حیات کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر موت کو مقدم رکھا اور زندگی کو مؤخر رکھا۔ اب سورہ ملک پڑھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حیات کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ موت کو پہلے ذکر کیا قرآن میں ہر جگہ اور زندگی کو بعد میں، تو اس کا جواب آیت کے دوسرے جز میں دیا گیا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی نیکوکار بننا چاہتا ہے، اپنے رب کی نگاہ میں جو بھی پرہیزگار متقی ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن کے اسلوب کے مطابق وہ اپنی موت کو مقدم کر لے اور زندگی کو مؤخر کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنی موت کا تصور کرو، اپنی موت کو یاد کر لو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میری موت کو بہتر بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ اگر وہ موت کو بہتر کرے گا تو پھر اس کام کو کرو، اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ترک کر دو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہو، کسی کی محفل میں بیٹھنا چاہو، کسی کو اپنا ہم مجلس بنانا چاہو تو پہلے دیکھ لو کہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس سے دوستی کرنے میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے یا نہیں۔ اگر آخرت کی بھلائی ہے تو پھر اس کی دوستی اختیار کرو، اور اگر آخرت کی بھلائی نہیں ہے تو پھر اس کی دوستی اختیار نہ کرو، ورنہ تم دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قرآن نے موت کو مقدم رکھا، حیات کو مؤخر رکھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر عمل میں، ہر پل، ہر گھڑی اپنی موت کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو مؤخر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس کی موت اچھی ہو گئی اس کی زندگی بھی اچھی ہو گئی، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ لہذا زندگی میں ہر قدم پر موت کو مقدم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے کہ مجھے مرنا ہے
تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو اس کو یہ خوف ہوگا کہ مجھے مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حشر میں سوالات، اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ لہذا وہ جب بھی کچھ کام کرنا چاہے گا تو وہ پہلے دیکھے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے میری موت میں تو خرابی نہیں آ رہی، میری آخرت میں تو خرابی نہیں آ رہی۔ لہذا اگر اس کی آخرت میں کوئی خرابی آ رہی ہے اس عمل سے تو اس عمل کو فوراً ترک کر دے گا۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سی موت کے فضائل وارد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی مومن زندگی میں رہ کر کے گناہ کرتا ہے تو جب اس کی موت آتی ہے تو اس کو اس کی موت میں تکلیف دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے جو دنیا میں کیے ہوئے گناہ ہیں اس کا کفارہ ہو جائے اور پھر آخرت میں اس کو عذاب نہ جھیلنا پڑے۔ اور وہیں اگر کوئی کافر ہے جو دنیا میں نیک کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو اس کی موت کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کو کوئی جزا نہ دی جائے، یہی موت اس کے لیے جزا ہو جائے۔ لہذا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے دیگر عقائد کے اندر تمام مکاتب فکر مختلف ہیں، تمام مذاہب مختلف ہیں، کسی کا کیا عقیدہ ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے، کوئی ایک خدا کو مانتا ہے تو کوئی ہزاروں خدا کو مانتا ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتا، لیکن یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اسلام دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا ہندو دھرم سے متعلق ہو یا کسی دنیا کے کسی مذہب سے یا پھر ملحد ہو، ناستک ہو، کسی دھرم سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے اور یہ بہت سخت حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک محفل سے گزر رہے تھے تو وہاں پر لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفل میں لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کیا کرو۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور لذتوں کو ختم کرنے والی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا موت، کیونکہ موت وہ سخت ترین چیز ہے جو دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے موت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں ایک حضرت ملک الموت کا چہرہ، یعنی اگر بندہ نیکوکار ہو تو پھر یہ اس کے لیے جزا بن جاتی ہے، اور اگر بندہ گنہگار ہو، فاسق ہو، کافر ہو تو پھر یہ اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنا وہ چہرہ دکھائیے جس صورت میں آپ مسلمانوں کی، مومنوں کی اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اپنا چہرہ ذرا پھیلا دیجیے، تو آپ نے اپنا چہرہ گھمایا، اگر آپ دیکھیے تو ایک نہایت حسین خوبصورت نوجوان سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا جس کے جسم سے خوشبو کے پھوارے نکل رہے تھے سامنے موجود ہے۔ جب حضرت نے یہ دیکھا تو کہا کہ اگر مرنے والے کو کوئی اور جزا نہ دی جائے، صرف آپ کا یہ چہرہ دیکھنے کو مل جائے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اتنا حسین و جمیل چہرے میں حضرت ملک الموت ایک مومن کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر کہا کہ اچھا مجھے وہ چہرہ دکھائیے جس میں آپ کافروں کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں، گنہگاروں کی روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہا کہ آپ اس کتاب نہیں لا سکیں گے؟ کہا نہیں، آپ مجھے دکھائیے تو صحیح۔ کہا ٹھیک ہے، اپنا چہرہ گھما لیجئے۔ پھر جب انہوں نے چہرہ دکھایا تو حضرت ملک الموت کا چہرہ دیکھتے ہی حضرت بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ کافر کو، گنہگار کو موت کے وقت کوئی اور سزا نہ دی جائے، صرف آپ کا یہ چہرہ دیکھنے کو مل جائے تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ سزا۔ اتنی سخت تکلیفیں ہیں موت کی، لہذا موت کو ہمیں ہر قدم پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں زندگی میں، کیونکہ جب بھی انسان موت کو یاد رکھے گا اس کو اپنے آخرت کی یاد آئے گی اور اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔